ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں نے کنیگام شوپیاں میں 2 روز تک جاری آپریشن میں نہ صرف 2 نوجوان شہید بلکہ اپنی بربریت و سفاکیت کا بدترین مظاہرہ کرتے ہوئے کئی رہائشی مکانات اور دوسری تعمیرات کو بارود لگا کر زمین بوس کرنے کے علاوہ گھروں میں توڑ پھوڑ اور قیمتی اشیاء لوٹ لیں۔ ایک گاڑی اور موٹر سائیکل بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ بھارتی بربریت پر مبنی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بھارت کے خلاف اور اسلام و آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ جنوری 1989 سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی درندوں کے ہاتھوں 96,000 کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ اہل کشمیر کو ڈرانے اور تحریک آزادی سے دستبردار کرانے کے لیے گرفتاری کی حالیہ مہم میں سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا گیا۔ حریت کانفرنس کے غلام احمد گلزار، مولوی بشیر احمد، جاوید احمد میر اور دیگر رہنماؤں و کارکنوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ ان پر تشدد کرنے کے علاوہ جھوٹے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ یوں جعلی مقدمات میں ہزاروں کشمیری بھارتی جیلوں میں مقید ہیں۔ بدنامی زمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت سینکڑوں کشمیریوں کو سخت نظر بندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فسطائی مودی کشمیری عوام کے خون کے پیاسے ہیں۔ کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت کے غیر انسانی ہتھ کنڈوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر اپنی خاموشی توڑنا اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی پر بھارت کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دی جانی چاہیے۔ رواں برس 18 جولائی کو امشی پورہ شوپیاں میں فرضی جھڑپ میں راجوری کے 3 مزدوروں کے قتل میں بھارتی فوج کے کیپٹن اور 2 فوجی مخبروں کو تحقیقاتی رپورٹ میں باضابطہ طور پر ملوث ٹھہرایا گیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں کشمیری نوجوانوں کی غمناک شہادتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بھارتی قابض فوج نے شوپیاں کے کنیگام علاقے میں جہاں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، وہاں 1989 سے اب تک 95,000 کشمیری بھارتی قابض افواج کی درندگی اور قتل و غارت گری کے نتیجے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ خانہ تلاشیوں اور چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا اب بھارتی قابض فوج کا معمول بن چکا ہے۔ پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے بدنام زمانہ سیاہ قانون کا نفاذ اور جھوٹے الزامات کے تحت بڑے پیمانے پر کشمیری حریت پسندوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ حالیہ دنوں غلام احمد گلزار، مولوی بشیر احمد اور دیگر حریت رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر جمہوری اقدام کے بعد حریت قائدین سمیت ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے بھارتی جیلوں میں غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جھوٹے الزامات کے تحت گرفتاریوں کا مقصد کشمیری حریت پسند عوام کو خوفزدہ کر کے حق خود ارادت کے مطالبے سے دستبردار کرانا ہے۔ اگرچہ کشمیری نوجوانوں کی آئے روز شہادتیں، حریت رہنماؤں کی گرفتاریاں اور دیگر ظالمانہ اقدامات کشمیریوں کو کسی بھی صورت بھارت کی جبری غلامی پر مجبور نہیں کر سکتے، تاہم اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے انسان سوز مظالم اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کا نوٹس لے کر بھارت کے خلاف سخت اقدامات کرے۔